हालेलुया। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं उसके बहुत बड़े फजल के लिए जो हम पर जाहिर हुआ, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। इसलिए हम खुदावंद की कुदरत के लिए, उसके फजल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो जिंदगी बख्श कलाम को सुनने लगे हैं, तो हम ये दुआ करेंगे कि आए खुदावंद, मुझ में कोई दनाई नहीं कि मैं तेरा कलाम समझ सकूं। अपने रूह से मुझे समझा दे, सिखा दे, ताकि मैं तेरे कलाम के वसीला से पूरी पूरी निजात हासिल करूं। आओ हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, कलाम तेरा है, नाम भी तेरा है। तेरे नाम खुदा में जो कुदरत है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। हम जो आज पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसके 12वां वचन, 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों ने उसे कबूल किया उन सब को खुदा के फर्जंद होने का हक दिया। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते, यानी उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। इस आयत को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, तब खुदा और खुदा का कलाम और खुदा का रूह, ये तीन खुदा नहीं। इसका नाम सच्चा जिंदा एक खुदा, ये तीन नहीं। मुझ में रूह, मुझ में जान, मेरा जिस्म, मैं तीन नहीं, मैं एक हूं। मेरा नाम मुनीर है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, ये रूह का नाम है या मेरे बदन का नाम है या मेरी जान का नाम है? बदन, रूह, जान, तीनों का नाम एक है। बदन को पुकारेंगे तो मुनीर, जान से पुकारेंगे तो मुनीर, अगर रूह को पुकारेंगे तो मुनीर। चला गया तो मुनीर, आ गया तो मुनीर। बड़ी ताकत है मुनीर में। इसलिए अजीजों, खुदा एक है, बस एक ही को मानना जरूरी है। तो अब हम गौर कर रहे हैं कि यूहन्ना की इंजील का जो हमने हिस्सा पढ़ा है कि जितनों ने खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल किया, उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक, अख्तियार मिल गया।
मिल गया, अर्थात या उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। कल हम गौर कर रहे थे, वो उस आयत को मैं फिर पढ़ूंगा, जो पहला राजा पहला सलाती जो हम कल पढ़ रहे थे, उसका 8वां बाब 29 आयत। तो इसमें ताकि मैं फिर से समझ सके, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, जानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहें। बस मैं अपना नाम मैं इस जगह रखूंगा, इस जगह रखूंगा अपना नाम। जहां नाम होता है वहां खुदा होता है, जहां नाम नहीं होता वहां खुदा भी नहीं होता। आम लोग कहते हैं कि जब दुआ करते हैं ना तो खुदा को याद दिलाते हैं। याद, कौन सी याद? कुछ लोग तो कहते हैं ऐसे, आए खुदावन मैं तेरा कलाम सुनने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं एक कान से सुनूं दूसरे कान से निकाल दूं। आप निकाल नहीं सकते, जो आ गया वो आ गया। निकालने वाला कान नहीं होता, निकालने वाला कान नहीं, वो पक्षी होता है जो गिरे हुए बीज को उठा लेता है। तो आप लोग कहते हैं कि दूसरा याद दिलाते हैं, क्या है खुदा तूने कहा जहाँ 2 या 3 मिलकर के जमा होंगे तो आप उसमें होंगे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जिस जगह जहां कहीं तुम मेरे नाम में जगह जमा होंगे, मेरे नाम में, क्योंकि मैं वहां हूंगा जहां मेरा नाम होगा। जिस जगह तुम मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, 2 हो या 3, 2-3 लाख 2-3 हजार नहीं, नाम में मैं वहां हूंगा, वहां हूंगा। कल हमने गौर किया था, आदम में एक बात की कमी थी। आदम में सूरत थी खुदा की, शबीह खुदा की, मानिंद खुदा की, मगर वो आदम खाकी था, उसमें नाम नहीं था। आप आज सवाल कर सकते हैं, जिसमें नाम होता है तो जिसमें नाम नहीं होता उसमें फर्क क्या होता है? हाँ, ये समझना चाहिए। मिलाप का तंबू जो था ना, उस मिलाप के तंबू में भी लिखत थी, नाम नहीं था। नाम उस फरिश्ते में रहता था जो उसके आगे आगे चला करता था। इसलिए खुदावन ने कहा था उसको नाराज नहीं करना, फरिश्ते को। फिर कहा था वो आपका गुनाह माफ नहीं करेगा। फिर कहा था क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कहा था उस फरिश्ते में मेरा नाम रहता है, मेरा नाम रहता है। तो अब हम गौर करेंगे, क्या जो इंसान खाकी था, खाकी जमीनी, उसमें कौन सी कमी थी? ये कमी थी कि
خدا نے اپنا نام اس میں نہیں رکھا تھا، اس میں نام نہیں تھا۔ سوال کرو یا سمجھو، جس میں خدا کا نام رہتا ہے۔ آپ دھیان سے سنو، یوحنا کی پتری پہلی ادھیائے 3 وچن 8 سے ہم پڑھیں گے۔ پڑھیے جلدی سے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، خاکی انسان نے گناہ کیا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو کہ مٹائے۔ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا، یہ ہے نیا انسان، جو کوئی جو خدا پہلا کرنتھیوں 15 ادھیائے میں ہم نے پڑھا ہے۔ 47ویں آیت خاکی انسان، 48ویں آیت آسمانی انسان۔ تو جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ گناہ جو انسان نئی انسانیت کو پہن لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا کیونکہ رہتا، اس کا تخم اس میں بنا رہتا۔ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ تو جس میں تخم خدا ہو، جس میں تخم خدا ہو، جس میں نام خدا ہو، وہ گناہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر خدا کا نام ہوتا نا آدم میں، تو اس نے پھل کبھی نہیں کھانا، کبھی نہیں کھانا تھا۔ تو اگر وہ پھل نہ کھاتا، گناہ نہ ہوتا، تو خدا کا فضل بھی ظاہر نہ ہوتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج اگر اس آدم میں نام ہوتا تو پھل کبھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اور جو نیا انسان ہے، جو خاکی نہیں ہے، جو زمینی نہیں ہے، جو آسمانی کی صورت پر بنتا ہے، جو آسمانی انسانیت کو پہن لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا نام اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جہاں نام ہوگا وہاں گناہ نہیں، جہاں نام ہوگا وہاں گناہ نہیں، جہاں نام ہوتا ہے گناہ نہیں، خود خدا حاضر ہوتا ہے، واس ہوتا ہے خدا کا، خدا رہتا ہے، خدا اپنے نام میں رہتا ہے، اپنے نام میں رہتا ہے، اپنے نام میں۔ کل ہم نے یہ بھی غور کیا تھا کہ خدا نے ساری دنیا کو، آسمان کے تلے ہے جو ساری مخلوقات یا سارے انسانوں میں ایک نام بھیجا گیا، اور جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ جو اس کا نام لے کر دعا کرے گا، اس کی دعا کبھی فیل نہیں ہوگی۔
جو خدا کا نام لیتا، جو خدا کا نام پکارتا، جو خدا کے نام کو پہچانتا. یوحنا پہلے باب کی 12ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، خدا کے بیٹے کو قبول کرنا. تو پھر دوبارہ یہ بتایا گیا جو اس کے نام کو قبول کرتے ہیں. جب آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب پڑھیں گے، رسولوں کے کرتب پڑھیں گے، تو وہاں پریرتوں کے کام پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے 10 ابواب اس کی 38ویں آیت، کیونکہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. نکودیمس نے بھی بولا کہ اگر خدا ساتھ نہ ہو تو ایسے نشانات ظاہر نہیں ہوتے. خدا تھا ساتھ، کیونکہ جہاں نام ہوگا خدا وہاں ہوگا. جب آپ بھی قبول کریں گے تو آپ بولیں گے کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا تو اس کے نام کو قبول کرنا، اس میں انتر کیا، فرق کیا؟ ہاں عزیزو، ہم فرق سمجھیں گے. مریم، مارتھا جس کا بھائی مر گیا، آج 4تھا دن ہو گیا اس کو قبر میں رکھے ہوئے. تب خدا یسوع مسیح دونوں بہنوں نے کہا یدی تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو یسوع مسیح نے کہا آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا. مارتا کہتی ہے کہ قیامت کے دن. یسوع مسیح نے کہا میں قیامت اور زندگی ہوں. I am resurrection and life. میں زندگی ہوں، قیامت ہوں. انہوں نے کہا تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، یعنی یسوع مسیح یہاں ہوتا تو. تب اس نے کہا کہ زندہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا آج نہیں، جب قیامت ہوگی تو ہمارا بھائی زندہ ہو جائے گا. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. وہ یسوع پر ایمان رکھتی تھیں پر اس کے نام پر وشواس نہیں کرتی تھی. اس کے نام پر وشواس کب کیا؟ جب یسوع مسیح نے آسمان کی اور آنکھیں اٹھا کر دعا کی کہ اے خداوند مجھ پر وشواس کرتی ہے مگر اس نام پر نہیں جس نام کے وسیلے میں آیا ہوں. تب خدا نے اس کی دعا سنی. لازر کو زندہ کرنے کے لیے یسوع نے دعا نہیں کی. کسی معجزہ دکھانے کے لیے یسوع مسیح دعا نہیں کرتا. یسوع مسیح حکم دیتا ہے اور وہ حکم یسوع کا نہیں، وہ خدا کا حکم ہوتا تھا. خدا کا حکم ہوتا تھا. عبرانیوں پہلا باب کی پہلی آیت چھوڑنا نہیں، کیونکہ بولنے والا نبیوں کے وسیلے طرح بے طرح خدا بولتا. اس زمانے میں یسوع
مسیح کے وسیلہ سے خدا بولتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے خدا بولتا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے معجزہ دکھانے کے لیے دعا نہیں کی، نجات لوگ پائیں اس کے لیے وہ روتا رہا، رو رو کر دعا کرتا تھا، التجا کرتا تھا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کو معجزہ دکھانے کے لیے طوفان شانت ہو جا یہ بولنے کے لیے، آندھی رک جا یہ بولنے کے لیے یسوع کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری رات دعا کرتا تھا، اس لیے نہیں، ہماری نجات کے لیے ساری رات دعا کرتا تھا، معجزے دکھانے کے لیے نہیں۔ آج بہت سے ایسے سیوک، سنت، رشی، منی، پنڈت، بھائی، مولوی، پادری صاحبان، یہ سب بہت محنت مشقت کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے معجزہ دکھانا۔ معجزہ دکھانے کے لیے دعا نہیں کرتے ہم، معجزے ہم اس لیے دعا نہیں کرتے۔ دھیان دیں، ہم دعا پھر کس لیے کرتے ہیں؟ ایک بھائی نے کہا کوئی بیمار ہے تو میں جا کر کے روزہ رکھوں گا 3 دن کا۔ تو میں نے بولا پھر کیا ہوگا؟ کہتے پھر وہ بیمار چنگا ہو جائے گا۔ روزہ کاہے کے لیے رکھنا ہے؟ روزہ کیوں رکھنا؟ بیمار چنگا ہو جائے۔ کون؟ بیمار چنگا ہو جائے۔ سن رہے ہو؟ چمتکار دکھانے کے لیے تپسیا، جپ، ردی سدھی کوئی بھی ہم کرتے ہیں چمتکاروں کو دکھانے کے لیے، وہ خدا کو قطعی بالکل پسند نہیں تو سنو، متی کی انجیل 7واں باب اس کے 21ویں آیت میں، جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہرگز کوئی بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ دھیان سے سنو، 22ویں آیت، یسوع مسیح نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس، جو لوگ عبادت کرتے، اپواس کرتے صرف چمتکاروں کے لیے، ان کے لیے سنو، مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی آخری 20ویں آیت، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ انہوں نے روح القدس حاصل کر کے پھر انہوں نے باہر جا کر کے منادی کی، پرچار کیا، گوسپل پریچ کیا، پھر اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اور دھیان سے سنو، کام کرتا رہا۔ اور پہلا کرنتھیوں 3 باب 9 آیت، ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں،
ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں، وچن سناتے ہیں، ان وچنوں کو پورا کرنا، ان وچنوں کو ثابت کرنا۔ یسوع مسیح نے خود کہا، آئے باپ اپنے نام کو مجھے نہیں، آئے باپ اپنے نام کو مجھ پر ظاہر کر، جلال کو ظاہر کر، اپنے جلال کو ظاہر کر، کیونکہ وقت آ گیا۔ تو خداوند خدا نے کہا میں نے پہلے بھی جلال دیا اپنے نام کو، تو اب بھی میں جلال دوں گا۔ اس لیے لکھا ہے انہوں نے باہر جا کر کے پرچار کیا، منادی کی، کلام سنایا، نجات کا، یسوع کے جی اٹھنے کا، موت پہ فتح پانے کا، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، یروشلم بنانے کا، سیون بنانے کا۔ یہ پوری منادی جو رسولوں کی منادی ہوتی ہے، جو رسولوں کی تعلیم ہوتی ہے، انہوں نے تعلیم کو سنایا۔ تو خدا بند ان کے ساتھ ہو کر کام کرتا تھا، اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے، کلام کو جو وہ سناتے تھے، اس کلام کو معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ثابت کرتا رہا۔ بتاؤ، یروشلم کا ہم پرچار کرتے ہیں کہ خدا تیار کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ کو دینے کے لیے۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ خدا کا کام خدا کرتا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا اس دن بہت لوگ مجھ سے کہیں گے، مجھ سے کہیں گے۔ انہوں نے اپواس کیا اسی لیے، انہوں نے دعائیں کی اسی لیے، انہوں نے کلام کو کاٹ دیا، پورا نہیں کیا ایک ہی کام کے لیے۔ تو اس دن انیک مجھے کہیں گے، ہم نے تیرے نام سے دشٹ آتموں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے ہم نے بہت بڑے بڑے معجزے نہیں دکھائے، کیا نبوتیں نہیں کی؟ تو یسوع مسیح کی آواز سنو، اس نے کہا آپ نے یہ اس لیے کیا، اپنے نام کے لیے۔ مبارک وہ نہیں ہوتا جو اپنے نام کے لیے کرتا ہے، مبارک اسی کو کہتے ہیں جو نام خدا میں کرتا ہے، جو نام خدا میں کرتا ہے۔ تو آج معجزے اس لیے دکھانا نام کے لیے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، دور سے آ رہے تھے واپس، تو اس نے کہا، کہتے کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں نے بولا بتاؤ کس لیے؟ کہتے کہ مجھے روح القدس کی 9 نعمتیں ملیں۔ وہ نہیں جانتا روح القدس کی نعمتیں کتنی ہوتی ہیں۔ سمندر کے پانی کی بوندوں کو گنتی کرنا جس طرح امپاسبل، ناممکن ہے، خدا کی روح کی نعمتوں کو گنتی کرنا یہ انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اس کی نعمتیں
अनगिनत है, काउंटलेस है। तो उसने बोला मेरे लिए दुआ करो, जितनी रूहें है ना, नेमतें, 9 की 9 नेमतें मुझे मिले। सुन रहे हो ना? तो मैंने बोला भाई साहब आपको 9 नेमतें क्यों चाहिए? अकेले को 9 नेमतें क्यों चाहिए? तो उसने क्या बोला? उसने बोला पंजाब में मालूम होना चाहिए कि एक उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, मगर मैं रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरा बेटा। उसने बोला उसका नाम मिस्टर एरिक। उसने बोला मालूम हो जाए कि पंजाब में एरिक नाम का एक खादिम है। सुन रहे हो? अरे मनीर का नाम क्या है क्या? कुछ भी नहीं। कहीं पे लिखा है, कहीं भी मिट जाएगा, मगर रहेगा। मनीर का नाम भी रह सकता है, पौलुस का नाम भी रह सकता है, पतरस का नाम भी रह सकता है, करोड़ों लोगों का नाम रह सकता है, मगर तभी रह सकता है जो नामे खुदा में नाम रहेगा। जिसका नाम खुदा के नाम में रहेगा, नाम में रहेगा, उसका नाम भी मिटाया नहीं जाएगा। मिटाया जाएगा नहीं, मिटाया नहीं जाएगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना पंजाबी में, मेरा जे नाना काम कीता ते मेरा नाम बठा दिया। तो सकी तेरा नाम रखांगे। एक भाजी किसे घर गया, प्यास लगी है, पानी मंगया। बीबी जी ने कहा मैं पानी देनी है, तू भाजी चावल रखे ने, इन्हों हिलांदा रही। ते वो हिलांदा रहा, ज्यों हिलाउणा शुरू किया, ज्यों हिलाउणा शुरू किया, पानी चावल एक कर दिता। तो उसने आंधी ने कहा बेवकूफ है की कीता? हस पिया, बड़ा हस्या। तो कहनी मैं तेने बेवकूफ क्या हस्या क्यों? कहता पहले दस बीबी मेरा नाम तेनू किने दसिया? वो नाम नहीं होता। मैंने यीशु मसीह को जिस दिन कबूल किया, उसी दिन अपना नाम उसको दे दिया। तो यीशु मसीह का नाम ले लिया, यीशु मसीह का नाम ले लिया। आप यीशु मसीह का नाम ले लो और अपने नाम से चमत्कार दिखा सकते हो, दिखाओगे। बदरूहों को निकालोगे, बीमारों को शिफा दोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे। अब गलती इसी बात में होगी कि अगर अपने नाम में करोगे तो फेल हो जाओगे, तो आग की झील में डाले जाओगे। अगर खुदा के नाम में करोगे, यही काम खुदा के नाम में, क्योंकि हम अपने नाम को नहीं, हम तो खुदा के नाम को जलाल देने आए हैं। खुदा के नाम को जलाल देने आए हैं। मैं सवाल करूंगा, सन ऑफ क्यों लिखा जाता है? बोलो। अगर आप बड़े हो यीशु मसीह से तो बताओ। अगर यीशु मसीह को यूहन्ना के आगे पानी में डूबना, घुटनों पे बैठना,
ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں کر دینا. باپ بیٹا خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دینے کا یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے، تو اختیار دے نہیں سکتا تھا جب تک وہ خود آپ بپتسمہ نہیں لے سکتا. اس لیے بپتسمہ دینے کا اختیار دیا، گناہ معاف کرنے کا اختیار باپ نے دیا. عزیزو، آپ یاد رکھو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. نام کہاں ہے، نام کہاں رہتا ہے؟ تو ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 14واں ابواب، اس کی 23ویں آیات. جلدی سے پڑھیے. انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا. آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یوحنا کی انجیل 14واں باب 23ویں آیت. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. سنو، جہاں نام ہوگا وہاں یسوع مسیح اور خدا باپ بھی ہوگا. سن رہے ہو نا؟ تو میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے. محبت رکھنے والوں دھیان سے سنو، اگر تم زیادہ محبت خداوند سے کرو گے تو ساری چیزیں آپ کی محفوظ رہیں گی. اگر تم خدا سے محبت رکھو گے تو اکیلا ہی نہیں، تیرا گھرانہ بھی بچایا جائے گا. اگر آپ کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی ماں یا باپ کو، بھائی یا بہن کو، یا اپنی جان کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھو گے تو وہی جان آپ کے لیے فندہ بھی، غم بھی، فکر بھی بن جائے گی، سب کچھ. اس لیے سب سے بڑا پیار کرنا ہے تو بس خداوند سے. یدی تم مجھ سے محبت رکھو گے، یدی تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے کلام پر جو کرے گا وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. عمل. حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب اس کی 26ویں 27ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، کلام سن سکتے ہیں، کلام سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جیسے 87 میں 87 سن میں نے خادموں کو کہا کہ میں آپ کو 88 سن میں بتاؤں گا بائبل کیسے پڑھنا چاہیے.
बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। अपने हाथ से बाइबल को लब नहीं लगाना चाहिए, बाइबल के ऊपर लकारें नहीं खींचना चाहिए, बाइबल के ऊपर कोई निशान नहीं लगाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस है, जितना चाहिए था निशान खुदा ने लगा रखा है, ज्यादा मत लगाओ। इसको कितना आदर के साथ रखो, कितने आदर के साथ रखो, कितना महफूज रखो। इसलिए लिखा है कि पढ़ना, तब उन्होंने कहा कि निशानी नहीं लगानी बाइबल पे। 88 में मैंने बताया, तो उन्होंने कहा, खुदा के खादमों ने, उन्होंने कहा कि जब आपने बोला था कि 87 में कि मैं बताऊंगा, तो इतने 1 साल लगा पूरा। मैंने बोला हाँ। कहते क्यों? मैंने बोला इसलिए कि मैं भी पहला निशान लगाया करता था बाइबल पर। जब मुझे मालूम हुआ कि नहीं लगाना, तो 1 साल पहले प्रैक्टिकल किया, तब मैंने कहा अब से नहीं लगाना। तो इसका मतलब जो अमल करेगा, तो कौन कर सकता है अमल? याद रखो, कलाम सुनना और सुनाना ये दर्जा फर्क है। अगर तुम ये कहो कि हम अमल कर सके, तो अमल वो करेगा जो रूह कुद्दुस पाएगा, हासिल करेगा। क्योंकि रूह कुद्दुस की कुदरत के वसीला से हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे और करते रहें। तो फिर और क्या कहा? अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। जो ज्यादा अपने खुदा से मोहब्बत रखता है, ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है, जो भी आपको अच्छा नाम लगता है ईश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का या वाहिगुरु कह के, तो मैं ये बताऊंगा, बताओ क्या आप उससे ज्यादा किस चीज को प्यार करते हो? जो उससे प्यार करेगा। अजीजों, मैंने जब सेवा शुरू की तो मैंने जानता था कि मेरे पास बच्चे हैं, माँ है, बीवी है, इसकी परवरिश करना भी मेरा हक है। तो खुदा ने कहा, जब तू मेरे हुक्म पे अमल करेगा तो याद रख मेरा कलाम तेरी जिंदगी में पूरा होगा। तो कलाम क्या था? वो ये कलाम था कि जंगल में बब्बर के बच्चे भूखे हो सकते हैं, मोहताज हो सकते हैं, तालिबे खुदा, उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते। तो खुदा ने मेरे किसी बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया। मैंने बच्चों से ज्यादा खुदावंद को प्यार किया, तो खुदा ने मेरे बच्चे किसी का नुकसान होने नहीं दिया। मेरे बेटे खिदमत करते हैं, मेरी बेटियां भी खिदमत करती हैं, मेरी पोतरी भी, उसने भी शुरू की है खिदमत, मेरा पोतरा भी कनाडा में खिदमत कर रहा है। तो अगर मैं इनको ज्यादा प्यार करता तो शायद इनकी जिंदगी भी ना बदलते। तो आप खुदा को प्यार करेंगे ना, तो खुदा आपकी जान की, जिस्म की, बीवी की, बच्चों की, हर चीज की
نگہبانی کرے گا. اسی لیے ایوب کو کہا تھا شیطان نے، خدا نے کہا تھا شیطان سے، دیکھ میرا بندہ ایوب میرا کتنا شکر گزار ہے. اس نے بولا بہت کچھ دے رکھا تب، اسی لیے اس نے کہا نہیں، وہ کسی چیز کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی شان و شوکت دھن دولت کو مجھ سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا. تبھی اس نے کہا تھا ایوب نے، شیطان نے کہا میں لے گیا تیرے بچے، میں نے تیری بھیڑوں کو لے لیا، تیرے اونٹ لے لیے، تیرا سب کچھ لے لیا، تیرا سب کچھ لے لیا. تو ایوب نے کہا اے شیطان، مجھے تو گمراہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اس نے بولا کیوں؟ اس نے بولا تو بلا رہا ہے نا مجھے، میں بھول نہیں سکتا. کیوں؟ جس نے دیا تھا اسی نے لیا، تو اسی کا نام مبارک ہو. سن رہے ہو نا؟ یدی تم کسی چیز کو خدا سے زیادہ پیار کرو گے تو نہ خدا رہے گا نہ وہ چیز رہے گی. ساؤل بادشاہ جس کے لیے لکھا تھا کہ خدا نے اس کو مسح کیا تھا، کچھ دیر وہ بادشاہی کرتا رہا. جب اس نے داؤد کو دیکھا تو ڈر گیا، فلسطی کو اس نے مار دیا، دشمن کو ہٹا دیا، مگر وہ گمراہ ہو گیا. شیطان نے کہا اس کا نام زیادہ لینے لگے لوگ. تب اس نے مار دینے کی کوشش کی داؤد کو. عزیزو، نہ تخت رہا نہ خدا رہا. پھر ایک بار سن لو، آپ کسی بھی چیز کو زیادہ پیار کرو گے تو نہ وہ چیز رہے گی نہ خدا رہے گا. یدی تم خدا کے بھروسے اعتقاد کر کے خدا پر ایمان رکھ کر خدا سے زیادہ پیار کرو گے تو آپ کی کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے محبت رکھے گا میرا باپ اس کو محبت کرتا ہے، محبت رکھے گا. ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. سکونت روح القدس ملے گا جب توبہ کرو گے، بپتسمہ لو گے تو روح القدس آپ کو انعام میں ملے گا. اور روح القدس کی قدرت سے آپ عمل کر سکو گے. اور روح القدس جس کو ملتا ہے اس کو باپ اور بیٹے کا اور روح القدس کا نام ہی نہیں سکونت گاہ بن جاؤ گے. آپ کا نام ہوا سکونت گاہ، وہ جگہ جہاں خدا ہے. خدا کہاں ہے؟ جہاں اس کا نام ہے. نام کس میں ہے؟ جو ہر چیز سے زیادہ خدا کو پیار کرتا ہے. آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکاؤ، آج دیکھو اور اس آیت کو سنو.
لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 5ویں آیت، آنکھیں بند کر کے آرام سے سنو، اس آواز کو سنو، سنو۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو جب یسوع مسیح اس جگہ پہنچا، اس جگہ جہاں انتظار ہو رہی تھی، تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا۔ آج لوگ بڑے بڑے شامیانے لگاتے ہیں، آج بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اتنی شان ہوگی تو خداوند آئے گا۔ خداوند آپ کی بنائی ہوئی شان میں نہیں، خداوند وہاں ہوگا جہاں اس کا نام ہوگا۔ ایک جگہ، ایک وقت ایسا ہوا، لوگ بہت بڑی شان سے بڑا پیسہ خرچ کر کے، بڑا پیسہ اکٹھا کر کے، بہت بڑا شامیانہ لگا کر بڑی کنونشن کا انتظام کیا۔ اس جگہ سے تھوڑا سا آگے کچھ بھائی لوگ، بہنیں، وہ مل کر دعا کر رہی ہیں، آئے خداوند لوگوں کو بچا لے، خداوند لوگوں کو چھڑا لے، خداوند لوگوں کو بچا لے، چھڑا لے، اس مصیبت سے چھڑا لے، اس مریض سے چھڑا لے۔ آج میں ایک بار بولنا چاہتا ہوں، جہاں دولت زیادہ ہے وہاں مری بھی زیادہ ہے۔ تو لوگ بڑی بڑی چیز، اچھا شامیانہ چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جس جگہ خدا کی حضوری تھی۔ خدا کی حضوری کہاں تھی؟ جس جگہ خدا کا نام تھا، نام تھا۔ جتنے اس کے نام میں جمع ہوں گے، جتنے اس کے نام کو پکاریں گے، لیں گے، پہچان لیں گے۔ اسی لیے یسوع مسیح وہاں پہنچا اور ٹھہر گیا جہاں انتظار کرنے والا زکئی کھڑا تھا، نیچے نہیں، وہ اوپر تھا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا، سنیے، جلد اتر آ زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ جلد اتر آ، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہے یسوع مسیح کہ فور ایور رہتا ہے، اس کو گھر میں جگہ دیتے ہو۔ آج مندر، مسجد، گرجا، گردوارا گھروں میں تیار کرو، صفائی کرو، ایسا رکھو ہمیشہ جیسے ایک مندر ہے۔ آپ مندر میں نشے والی چیزیں نہیں لے جاتے، آپ گندی گندی پکچریں وہاں جا کر کے نہیں دیکھتے، آپ بری بری باتیں وہاں نہیں جا کر کے کرتے۔ تو آج سے اپنا گھر گردوارا، مندر، مسجد، گرجا بنا لو، اور جس جگہ خدا کا نام ہوگا وہاں حضوری رہے گی۔ وہ کہتا میں آج تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں خداوند آج ہمارے گھر میں ناچ رنگ ہوگا،
چلا جائے گا، نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں آواز دے کے چلا جاؤں گا، پھر تم مجھے تلاش کرو گے، میں نہیں ملوں گا۔ دعا کریں گے۔ پیارے خداوند، آج ایسا ہونے دے، ہر ایک تیرے نام میں رہے، ہر ایک گھر تیرے نام کا کہلائے، ہر چیز تیرے نام میں ہو جائے، کیونکہ جہاں تیرا نام ہوگا وہاں حفاظت ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل سب پر آج سے لے کر ہمیشہ تک رہے، آمین۔